اتوار کا دن تو سبزی منڈی کی طرح ہی ہوتا ہے ہمارے گھر۔ ہنا بیگم ماچس ڈھونڈتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ جانے کدھر رکھی گئی ہیں۔ زرین، رمشا، ارے کوئی ماچس لاؤ، اتنا دن چڑھایا ہے۔ ناشتہ بناتے ہوئے ہنا بیگم بول رہی تھیں۔ آج ہم ناشتہ لاؤنج میں ہی کریں گے ہنا بیگم، سرمت آغا نے وہیں سے آواز لگاتے ہوئے کہا۔ بچے بہت گن ڈال دیتے ہیں، وہاں سب ٹیبل پر ہی آ جائیں نا، ساتھ ساتھ دیتی جاؤں گی۔ نہیں ہنا بیگم، آج ہم سب ایک ساتھ ہی ناشتہ کریں گے، کیونکہ میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں سب سے، اور میں چاہتا ہوں سب کے تاثرات بھی جان سکوں۔ تو ناشتہ یہیں لے آئیے۔ سرمت آغا، سمت آغا اور سلمان آغا تینوں بھائی ایک ہی گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ تینوں بھائیوں کے 3-4 بچے، کل ملا کر 17 فیملی ممبر بنتے تھے۔ ناشتے کے دوران سرمت آغا نے ایک عجیب و غریب اعلان کر دیا۔ میں زرین کی شادی اپنے فارم ہاؤس میں ہی کروں گا۔ کیا؟ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ یہ کیسا مذاق ہے زرین کے بابا؟ ہنا بیگم نے خفگی سے کہا۔ بچوں میں سے بھی کچھ نے مخالفت کی اور کچھ نے خوشی کا اظہار کیا۔ سمت آغا اور سلمان آغا نے بھرپور تائید کی کہ یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ سعد اور ذیشان نے بھی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ رمشا، عفت، رانی اور سائمہ نے خوب شور ڈالا۔ نہیں تایا جی، پلیز، ہم نے سنا ہے فارم ہاؤس میں کسی چیز کا سایہ ہے، جنوں کا ذکر بھی سنا ہے ہم نے، اور وہ ہے بھی بے حد دور جنگلوں کے وسط میں، دور دور تک کوئی گھر بھی نہیں ہے وہاں۔ لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، سرمت آغا نے جواب دیا۔ لیکن تایا جی، ہنا تائی جی نے ہمیں بتایا تھا کہ زرین جس کمرے میں پیدا ہوئی تھی اس کمرے میں کوئی اور تھا، اور اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا گیا تھا تاکہ جو کوئی بھی ہے اس کے اندر ہی رہے، باہر نہ آ سکے، رمشا نے بتایا۔ بیٹا، آپ کی تائی جی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں یہ، میں نے خود بھی یہ دروازہ کھولا تھا، کچھ ضروری سامان رکھا اور پھر بند نہیں کیا، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ پر وہ تو اتنا دور ہے، اگر ہمیں کسی ضروری چیز کی ضرورت پڑ گئی تو کون 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے آئے گا لینے؟ اس جنگل بیابان سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، بیگم سلمان نے بھی مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ہم سوچ سمجھ کر اپنا سارا سامان لے کر جائیں گے، اور پھر بھی اگر کچھ رہ گیا تو ہم پھر گزارا کر لیں گے اس کے بغیر، سمت آغا نے خواتین کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، ہمارا یہ گھر چھوٹا ہے، مہمان بہت ہو جائیں گے، فارم ہاؤس اتنا بڑا ہے کہ سب مہمان بھگت جائیں گے اور مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کم سے کم 150 لوگ تو خاندان کے ہی ہو جائیں گے، ہم 3 بہن بھائی اور 2 بہنیں اور ہمارے سسرال۔ سمت آغا نے تفصیل سے بتایا تو خواتین نے اس میں ہی بہتری جانی، اور بالآخر سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ زرین کی شادی فارم ہاؤس میں ہی کی جائے گی۔ کل ملا کر ہم 4 دن وہاں رہیں گے۔ ہم 3 حصوں میں فارم ہاؤس جائیں گے۔ سب سے پہلے میں، سعد، رضی اور سمت پہلے چلے جائیں گے اور فارم ہاؤس میں کچھ صفائی کروائیں گے، پھر پورے فارم ہاؤس میں روشنیاں، قمقمے لگوا دیں گے، سرمت آغا نے کہا۔ اس کے بعد پوری فیملی، اور آخر میں سلمان، ذیشان اور فیضی آئیں گے، تاکہ کسی چیز کی ضرورت پڑے تو یہ لے آئیں گے۔ پوری پلاننگ کے ساتھ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، سرمت آغا نے پورا پروگرام بتا کر سب کو مطمئن کر دیا۔ زوشی نے کہا، مطلب ہم جنگل میں منگل منائیں گے؟ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ ویسے اگر آپ سب سوچے تو مزہ آئے گا ایسے، شادی کی شادی اور تفریح الگ، سلمان آغا نے کہا۔ ناشتہ ختم ہوتے وقت تک سب فارم ہاؤس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ زرین سرمت آغا کی سب سے بڑی بیٹی تھی، خاندان بھر کی لاڈلی، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی رہی اس پر، بچپن سے اب تک ہر چیز بن مانگے ملی، ہر خواہش پوری ہوئی۔ خوش مزاج اور نٹ کھٹ سی زرین اکیلے بیٹھے ہی کھیلتی رہتی تھی، پڑھائی میں نمبر 1 رہی، ہر کام میں پرفیکٹ۔ اللہ جانے کیوں لگتا تھا جیسے یہ دنیا میں آنے سے پہلے تمام کام سیکھ کر آئی ہو۔ زنی کی پھرتی سے اکثر یہی لگتا تھا جیسے کام کو ٹال رہی ہو، لیکن کام کی نفاست اسے داد دینے پر مجبور کر دیتی۔ اسکول کے اساتذہ بھی حیران تھے کہ وہ جو پڑھاتے ہیں زرین کو پہلے سے آتا ہوتا ہے، پیپرز میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی تھی کہ 1 نمبر بھی کاٹا جا سکے۔ ہمیں تو زرین ایک غیر معمولی لڑکی لگتی ہے۔ اساتذہ کی اس بات سے گھر والے بھی اتفاق کرتے تھے، کیونکہ زرین کو کبھی کچھ سکھانا پڑھانا نہیں پڑا تھا۔ ہر کام میں ماہر اور پھرتی سے کرنا، اس کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہوتا۔
اب اس کی شادی بھی اچھی سی پلاننگ کے ساتھ ہونے چلی تھی۔ لڑکا ایک انتہائی بڑے خاندان سے تھا۔ لڑکے کا باپ کا اپنا کاروبار تھا اور پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ زرین ان لوگوں کو پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھی۔ حالانکہ سلمان آغا نے ایک مرتبہ مداخلت بھی کی کیونکہ انہیں یہ رشتہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، پر ان لوگوں کی بڑھتی دلچسپی ختم نہ ہو سکی اور بالآخر رشتہ طے پا گیا۔ اب شادی جلد ہی ہونا تھی۔ زرین اس سلسلے میں مطمئن اور خاموش رہی۔ اس نے کبھی بھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ اب فارم ہاؤس میں شادی یعنی جنگل میں منگل ہونے جا رہا تھا، اور یہ ایک انوکھی تقریب تھی جو فارم ہاؤس میں ہونے جا رہی تھی۔ پروگرام کے مطابق اگلے اتوار کی صبح 8 بجے سرمت آغا، سمت آغا اور سمت آغا کے بیٹے رضی اور ساتھ کچھ ضروری سامان کے ساتھ فارم ہاؤس نکل پڑے۔ ہنا بیگم اور بیگم سمت نے 3-4 سالن بنا دیے تھے۔ روٹیاں راستے میں کسی بھی تنور سے لی جا سکتی تھیں۔ ویسے تو فارم ہاؤس کے ارد گرد کچھ گھر بھی تھے جہاں مقامی لوگ آباد تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے فارم ہاؤس اب اتنا بھی ویران نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے وہاں ضروریاتی زندگی کی تمام اشیاء جمع کر رکھی تھیں۔ اندازہ تو یہی تھا کہ 12-1 بجے کے قریب وہاں پہنچ جائیں گے۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ دھوپ جسم کو حرارت بخش رہی تھی، جس سے سفر خاصا خوشگوار لگنے لگا۔ فارم ہاؤس جانے والے راستے بھی صاف ستھرے اور سڑک کشادہ تھی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر کیا کیا کام کریں گے، اس موضوع پر چاروں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تینوں بھائیوں کا مشترکہ فارم ہاؤس 6 کنال کے رقبے پر مشتمل تھا۔ اس میں عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ پورشن تھے۔ دونوں اطراف میں 12 کمرے ملاقات باتھ روم، جبکہ ان دونوں پورشن کا لاؤنج مشترکہ تھا۔ ملازمین کے لیے 3 کمرے الگ سائٹ پر بنائے گئے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد تمام کمروں کی جھاڑ پونچھ صفائی کروانا، پھر پورے فارم ہاؤس میں بتیاں لگانا، بسترے، کچن وغیرہ سب کام شامل تھے۔ گھر سے نکلے 1.5-2 گھنٹے ہو چلے تھے۔ اب کچھ بھوک کا احساس ہونے لگا۔ راستے میں کسی ایک ہوٹل کے قریب گاڑی کھڑی کر کے ساتھ نے روٹیاں لیں اور پھر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پھر اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔ فارم ہاؤس ابھی کافی دور تھا اور وقت گزرنے کے لیے ساتھ نے پوچھا، تایا جی، کیا واقعی اس کمرے کی کوئی کہانی ہے جہاں زرین پیدا ہوئی تھی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا یار، 20 سال گزر گئے اس بات کو اب، پر اتنا ضرور ہوا تھا کہ زرین نے 15 دن کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ پریشانی کا یہ عالم تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی بڑی مشکل سے 1-2 چمچ کھانا کھلاتے تو یہ الٹی کر دیتی، اور اس کی الٹی میں مختلف چیزیں نکلتی جو ہم نے پکائی ہی نہیں ہوتی تھی۔ 15 دن ایک بچہ کھائے پیے بغیر تو نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا کہ بچی بالکل صحت مند ہے اور اس کا معدہ خوراک سے بھرا ہوا ہے، یعنی کوئی تھا جو اسے کھلاتا رہتا تھا اور اکیلے بیٹھے کھیلتی رہتی تھی، ہنستی مسکراتی تھی۔ دن بدن اس کا رجحان ہماری طرف کم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ہم نے یہاں سے نکلنے کا سوچا، تب زرین غائب ہو گئی تھی اور بہت ڈھونڈنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ یہیں اسی گھر میں ہے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ایک اللہ والے نے مشورہ دیا تھا کہ زرین کے کمرے میں آئینے لگا دیں۔ جب ہم نے چاروں جانب آئینے لگا دیے، زرین ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ تب ہم اسے لے کر شہر منتقل ہو گئے۔ یہ سن کر رضی بھی خوفزدہ ہو گیا اور کہا، پھر تو آپ نے غلطی کر دی، یہاں شادی کا پروگرام رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو۔ سرمت آغا نے ہنس کر کہا، یار اب تو کئی سال گزر گئے، وہ بات وہیں ختم ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ اور درکار تھا۔ 3 گھنٹے باتوں اور سفر میں اچھے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ تمام راستہ بارونق رہا، گاڑیوں کی آمد و رفت بھی چلتی رہی۔ اب جس سڑک پر پہنچے یہ سڑک فارم ہاؤس کی طرف مڑنے لگی۔ یہاں دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مقامی لوگ اکا دکا دکھائی دے رہے تھے اور کچھ عورتیں اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ سڑک کے دونوں اطراف میں کچھ کچے پکے مکان بھی موجود تھے۔ چند فاصلوں پر چھوٹے موٹے کریانہ اسٹور بھی دکھائی دیے۔ یہ سڑک بے شک سنسان تھی، لیکن بہت خوبصورت اور کشادہ تھی۔ رضی اور سعد کو کافی تسلی ہوئی کہ فارم ہاؤس کے اطراف خوبصورت اور کشادہ جگہیں ہیں۔ چاروں طرف گھنے جنگلات کا حسن انہیں اور بھی متاثر کر رہا تھا۔ اچانک گاڑی ایک بریک کے ساتھ رک گئی۔ گاڑی کے بالکل سامنے سے ایک ضعیف عورت گزر گئی۔ سرمت آغا نے بریک لگائی تو عورت نظروں سے اوجھل ہو کر ان کی سائٹ والی شیشے پر دستک دینے لگی۔ پیلے پیلے دانت نکالتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، صاحب صدقہ تو دیتے جاؤ،
اب تو آنا جانا بھی لگا رہے گا۔ سرمت آغا اور سمت آغا نے جب اس کی جانب دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ صدقہ دیتے، اس عورت نے انتہائی غصے سے شیشے پر ہاتھ مارا اور کہا، سنبھال کر رکھ اپنے پاس، تجھے کام آئے گا، اور بھاگتی واپس چلی گئی۔ رضی اور سعد کی نظریں کافی دور تک اس عورت کا پیچھا کرتی رہیں۔ ایک مقام پر وہ غائب ہو گئی۔ سمت، یاد کرو اس عورت کو اس سے پہلے کہاں دیکھا ہے ہم نے؟ سمت نے کہا، ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ دیکھی ہوئی لگتی ہے۔ دونوں نے ذہن پر بہت زور دیا مگر بے سود۔ رضی اور سعد بھی ان کی باتوں میں حصہ لینے لگے۔ ابھی اس کا ذکر ہو ہی رہا تھا کہ گاڑی ایک جھٹکے سے پھر رک گئی۔ سرمت آغا کی کوشش کے باوجود گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رضی کو کافی معلومات تھی کہ گاڑی کے متعلق کیا ہو رہا ہے۔ اس نے بونٹ کھول کر چیک کیا، انجن بھی صحیح حالت میں تھا۔ بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی تھی۔ 1 گھنٹے کا راستہ طویل ہو کر اب کئی گھنٹوں میں بدل گیا تھا۔ شام کے 4 بجنے کو تھے اور گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رضی، سعد اور سمت آغا نے گاڑی کو دھکا لگانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ چاروں تھک چکے تھے اور کچھ دیر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اچانک ان کے سامنے سے وہی عورت گزری۔ اس کے دونوں طرف 2 چھوٹے چھوٹے بچے انگلی پکڑ کر چل رہے تھے۔ دونوں کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ عورت پاس سے گزری اور بولی، کہا تھا نا صدقہ دیتے جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ ایک بڑے سے درخت کے پاس سے گزری اور درخت کے پیچھے غائب ہو گئی۔ سرمت آغا ایک دم چونک پڑے اور بولے، یاد کرو سمت یہ الفاظ، یہ عورت جانی پہچانی ہے، کون ہے یہ؟ ذہن پر زور دو۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گاڑی خود بخود اسٹارٹ ہو گئی۔ چاروں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور گاڑی کی طرف چل پڑے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی رضی نے کہا، تایا جی میری ماں نے تو فارم ہاؤس میں شادی کا پروگرام ختم کر دیں، مجھے یقین ہو چلا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا۔ سرمت آغا نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ ڈرائیو کرنے لگے۔ دل میں سوچنے لگے کہ رضی صحیح کہہ رہا ہے، پر مجھے کیوں محسوس ایسا ہو رہا ہے جیسے کوئی طاقت مجھے کھینچے جا رہی ہے۔ اب انہیں فارم ہاؤس پہنچنے کی جلدی تھی تاکہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے ٹھکانے تک پہنچ جائیں۔ سڑک تمام راستہ صاف ستھری اور کشادہ رہی۔ اس کے باوجود سفر طویل ہوتا جا رہا تھا۔ سمت آقا نے خیال ظاہر کیا کہ کہیں ہم راستہ نہ بھٹک گئے ہوں، کیونکہ دونوں لمبے عرصے تک یہاں نہیں آ سکے تھے۔ ڈرائیو کے دوران بار بار ان کی نظروں سے ایک ہی بورڈ گزر رہا تھا۔ پیٹرول کی سوئی بھی آخری حد تک پہنچنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ بات سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ کافی دور ایک نیا بورڈ نظر آیا۔ سمت آغا نے کہا کہ گاڑی روکیں، میں اس پر پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سڑک کہاں جا رہی ہے۔ بورڈ کے قریب آنے پر سمت آغا نیچے اترے اور جیسے ہی بورڈ پر سے کچھ پڑھا، بھاگتے گرتے پڑھتے گاڑی میں بیٹھ گئے اور اپنی اکڑی ہوئی سانسیں بحال کرنے لگے اور بولے، لگتا ہے ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ سب کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بورڈ پر یہی لکھا تھا، کہا تھا نا صدقہ دیتے جاؤ۔ اب سب آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے۔ اگر پیٹرول ختم ہوا تو آگے جانا انتہائی دشوار ہو جاتا۔ سرمت آغا نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کچھ گز دور انہیں فارم ہاؤس نظر آ گیا۔ اس وقت ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ سب نے دیکھا کہ فارم ہاؤس پر بتیاں قمقمے جل رہے تھے۔ پورا فارم ہاؤس دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ روشنیوں کا یہ عالم تھا کہ آس پاس کے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ فارم ہاؤس کی خوبصورتی ایسی تھی جیسے بالکل نیا نیا تعمیر کیا گیا ہو۔ چاروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سرمت آغا نے بتایا کہ فارم ہاؤس میں کچھ ملازم ہیں تو صحیح، پر انہیں کیا معلوم کہ ہم یہاں آ رہے ہیں؟ ایسا کیا ماجرا ہے کہ فارم ہاؤس اتنا سجا ہوا ہے؟ رضی نے کہا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے فارم ہاؤس میں کوئی ہماری غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فنکشن کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی جن کی شادی ہو رہی ہو۔ چلو دیکھتے ہیں۔ پہنچ تو گئے ہیں ہم۔ سرمت آغا نے گیٹ کے پاس جا کر زور زور سے ہارن دیا تاکہ کوئی ملازم قریب ہو تو گیٹ کھول دے۔ کچھ دیر بعد ہی گیٹ کھل گیا اور گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے سب نے دیکھا کہ کوئی ملازم نظر نہیں آیا۔ گیٹ کھولتے ہی غائب ہو چکا تھا۔ سب کو برا بھی لگا اور حیرت بھی ہوئی۔ چاروں نے اپنا سامان گاڑی سے نکالا اور صدر دروازے سے اندر جانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے، دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ سب نے اندر داخل ہونے کے بعد ادھر ادھر دیکھا، یہاں بھی دروازہ کھولنے والا نظر نہیں آیا۔ سعد کافی خوفزدہ ہو گیا اور بولا، یہ جن نے دروازہ کھولا ہوگا، تبھی تو نظر نہیں آیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ
کسی جن کی شادی ہو رہی ہو یہاں؟ سعد نے کیا تو مذاق تھا، مگر اس کی بات سن کر کسی کے ہنسنے کی آواز صاف سنائی دی گئی۔ چاروں چلتے ہوئے مردوں والے حصے میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک پرانا ملازم نظر آیا جس نے فوراً گڑبڑا کر سلام کیا، جیسے غیر متوقع آمد پر حیران ہو گیا ہو، اور سب کو آرام کا کہہ کر چائے پانی کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ اتنی دیر میں سب نے دیکھا کہ کمرے انتہائی نفاست سے سجے ہوئے تھے۔ تازہ تازہ دیواریں پینٹ کی گئی تھیں۔ تمام کمروں میں نیا سامان بھی رکھا گیا تھا۔ لاؤنج میں ایک بہت بڑا فانوس تھا جس میں 100 وولٹ سے بھی زیادہ کے بلب لگے تھے۔ چلتے ہوئے عمارتوں والی سائڈ آ گئی۔ یہی حال زنانہ سائڈ پر بھی تھا۔ تمام کے تمام کمرے سجے ہوئے تھے۔ کمرے میں بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ سرمت آغا نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ فارم ہاؤس ہمارا ہے۔ ہم کہیں غلط گھر تو نہیں آ گئے؟ اتنے میں ملازم چائے اور کچھ کھانے کے لیے چیزیں لے آیا۔ چاروں نے ملازم کی لائی ہوئی چائے پی۔ کچھ پوچھنے کی سکت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے ملازم سے پوچھا، ہاں بھائی سناؤ، یہ فارم ہاؤس اتنا سجا ہوا کیوں ہے؟ ملازم جواب دیے بغیر واپس چلا گیا۔ سمت آغا نے مشورہ دیا کہ صبح ہم اس بات کا پتہ چلائیں گے، ابھی تو اتنی سکت نہیں کہ بات بھی کر سکیں، اور چاروں تھکن سے نڈھال سو گئے۔ صبح دروازہ بجنے کی آواز سے سب کی آنکھ کھلی۔ سعد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی ملازم کھڑا تھا۔ صاحب ناشتے میں کیا کھانا پسند کریں گے؟ ملازم نے پوچھا۔ سرمت آغا نے کہا کہ فی الحال جو ہے لے آؤ اور جلدی آنا۔ ملازم نے حکم کی تعمیل کی اور جلد ہی بڑی بڑی ٹرے میں آملیٹ، پراٹھے اور چائے لے کر آ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سمت آغا نے پوچھا، باقی کے ملازم کہاں ہیں؟ سب کو بلاؤ، کچھ باتیں کرنی ہے۔ ملازم صابر نے کہا کہ سرکار باقی سب آج ہی دوسرے گاؤں گئے ہیں۔ ہمارے کریانہ اسٹور کا سامان ختم ہو چکا تھا، کل صبح تک سب واپس آ جائیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ یہاں کوئی آیا تھا کیا؟ رضی نے پوچھا۔ نہیں جناب، یہاں تو سالوں سے کوئی بھی نہیں آیا، نہ ہی آپ لوگوں میں سے کوئی آیا، صابر نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر یہ فارم ہاؤس اتنا سجا ہوا کیوں ہے؟ رضی نے پھر پوچھا۔ جناب جی آپ کے بندے ہی نے کیا ہے چند گھنٹے پہلے، صابر نے کہا۔ کون سے بندے نے؟ اب سعد نے بھی تحقیق شروع کر دی۔ جناب جی شہر سے ایک بندہ آیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ سرمت آغا نے بھیجا ہے، لائٹیں لگا کر سجانا ہے کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ چاروں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموش رہے۔ اسی نے سارا فارم ہاؤس صاف کیا، نیا سامان رکھا اور پرانا باہر پھینک دیا۔ حیرت تو یہ ہے کہ اس نے سارا کام کیا آپ کے آنے سے پہلے، چند لمحے پہلے ہی کیا ہے۔ بس اس کا کام ختم ہوا اور آپ داخل ہونے لگے، صابر نے بتایا۔ اچھا ابھی تم جاؤ، ضرورت ہوگی تو بلا لیں گے۔ صابر کے جاتے ہی آغا صاحب نے کہا، ہو سکتا ہے سلمان آغا نے سرپرائز دیا ہو، بندہ انہوں نے ہی بھیجا ہو۔ یہ سوچ کر سمت آغا نے فون ملایا۔ سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کال نہیں لگ سکی۔ باری باری چاروں نے کوشش کی مگر بے سود۔ سمت آغا نے سوچا پورے ہاؤس کا چکر لگا کر جائزہ لیا جائے کہ یہاں شادی کرنا مناسب ہے بھی یا نہیں۔ ہاؤس کے اندرونی حصے کافی سورے ہوئے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سب گھر فون کرتے رہے مگر وہی سگنل پرابلم آتا رہا۔ ہاؤس کو حیرت انگیز طور پر سجایا گیا تھا، کافی زیادہ خرچہ کیا گیا ہے۔ سمت آغا نے بغور جائزہ لینے کے بعد کہا، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ سلمان آغا نے یہ سب کیا ہو۔ اندرونی جائزہ لینے کے بعد سب باہر نکل آئے۔ رضی اور سعد تیز تیز پورے حصے کو دیکھ لینا چاہتے تھے۔ صبح کی روشنی میں فارم ہاؤس کسی پیلس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اب ان کا خوف بھی ختم ہو چکا تھا، بس ایک ہلکی سی بے چینی تھی کہ اسے اتنا سجایا گیا کب اور کیوں۔ ان سب کو یقین تھا کہ یہ سلمان آغا نے ہی سرپرائز دیا ہے۔ چلتے چلتے سعد اور رضی ہاؤس کی بالکل پچھلی سمت تک پہنچ گئے۔ یہاں لائن سے گھنے درخت لگے تھے، خاردار جھاڑیاں بھی موجود تھیں۔ یہ سائٹ خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اس سائٹ پر کوئی حد نہیں تھی اور سامنے گھنے جنگلات صاف نظر آ رہے تھے۔ درمیان میں صرف ایک باڑ تھی جسے آسانی سے پھلانگا جا سکتا تھا۔ رضی اور سعد چلتے ہوئے اس حصے پر پہنچ گئے اور اپنا اپنا خیال ظاہر کرنے لگے کہ یہ سائٹ خاصی خوفناک ہے، یہاں سے جنگل کے جانوروں کا آنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس جگہ مضبوط دیوار بنا لینی چاہیے۔ ابھی یہ جائزہ لے ہی رہے تھے کہ رضی کی نظر کچھ کھودی ہوئی زمین پر پڑی، جیسے تازہ تازہ کھودا کیا ہو۔ دونوں جب اس جانب بڑھے تو حیرت سے آنکھیں کھل گئیں، زبان گم ہو کر رہ گئی۔
دونوں نے ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھا اور کہا، کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ سعد نے رضی کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہاں سے سر پٹ دوڑ لگا دی۔ دونوں ہانپتے کانپتے گھر کے اندر داخل ہوئے تو پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ سمد آغا کے پوچھنے پر رضی نے بتایا کہ وہ چلتے ہوئے ہاؤس کی پچھلی سائڈ پر نکل گئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی سائڈ پر دیوار نہیں صرف باڑ لگی ہوئی تھی اور وہاں سے جنگلی جانوروں کے آ جانے کا خطرہ ہے۔ پھر ہماری نظر ایک ایسی جگہ پر پڑی جہاں زمین کو تازہ تازہ کھودا گیا ہو۔ ہم وہاں تک پہنچ گئے اور دیکھا وہ 2-4 قبریں کھدی ہوئی تھیں اور ان پر کتبے بھی لگے ہوئے تھے۔ ان کتبوں پر ہم چاروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ رضی بات بتاتے ہوئے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس نے کہا، تایا جی ہمیں یہاں سے جلد نکل جانا چاہیے، پلیز یہاں شادی کا پروگرام ختم کر دیں۔ سرمد آغا نے رضی کی بات مان لی اور واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے اپنا سامان گاڑی میں واپس رکھا اور ملازم کو بلا کر کہا کہ وہ واپس جا رہے ہیں، اب تم ہاؤس کا خیال رکھنا۔ ملازم نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ ویسے شادی کب تک ہے؟ سب لوگ کب تک پہنچ جائیں گے؟ سمد آغا نے کہا کہ یہ جگہ کافی دور ہے اور ہم یہاں شادی نہیں کر سکتے۔ صابر پراسرار ہنسی ہنسا اور کہا، مگر سر یہاں تو تیاریاں مکمل ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا تیاریاں مکمل ہیں؟ رضی نے چڑھ کر کہا تو ملازم نے جواب دیا، مہمان تو بس پہنچنے والے ہیں اور آپ واپس جا رہے ہیں۔ رضی کو غصہ تو بہت آیا پر اس کی بات کو اگنور کر کے سب نے گاڑی میں سامان رکھا اور واپس جانے کے لیے بیٹھ گئے۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے وہی عورت آتی دکھائی دی۔ اس نے ہاتھ میں دودھ سے بھری ہوئی بالٹی اٹھا رکھی ہوئی تھی اور وہ گاڑی کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور سب کی آنکھوں میں غصے سے دیکھنے لگی۔ شادی تو یہیں ہوگی، اور قیقہ لگاتی ہوئی ہاؤس کے اندر چلی گئی۔ سرمد آغا سب سے زیادہ پریشان تھے۔ یہاں کس طرح پتا چلا کہ ہم شادی کی نیت سے آئے تھے؟ اتنا کہنا تھا کہ گاڑی رک گئی اور لاک جانے کے باوجود گاڑی دوبارہ اسٹارٹ نہ ہو سکی۔ پیٹرول بھی ختم ہونے کو تھا۔ سمد آغا نے صابر کو بلایا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے جو ابھی اندر گئی ہے؟ صابر نے لا علمی سے کہا، صاحب یہاں ہم ملازمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا۔ کئی سالوں بعد تو یہاں کی صفائی ہوئی ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو لے آتے ہیں مگر وہ بھی چند دنوں کے لیے۔ اچھا یہ بتاؤ پیٹرول کا کیا کیا جائے؟ اور یہ بتاؤ کوئی میکینک ہے نظر میں؟ صابر نے کہا، میں ابھی فون کر کے پیٹرول کا کین منگوا دیتا ہوں۔ رضی یکدم بولا، کیا تمہارا فون یہاں کام کرتا ہے؟ ہم سب کے فون کیوں نہیں کام کر رہے؟ صابر نے اپنا فون نکال کر کہا، صاحب اس سے کال کر لیں۔ سمد آغا نے جلدی جلدی گھر کا نمبر ملایا۔ ہنا بیگم نے فون پر سلام کیا۔ سمد آغا نے کہا کہ ہم واپس آ رہے ہیں آج ہی، مگر ہنا بیگم ہیلو ہیلو ہی کرتی رہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے خبر سنا دی کہ کل صبح سب خواتین اور بچے فارم ہاؤس جانے کے لیے نکل پڑیں گے اور شام تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہنا بیگم کی بات سن کر سرمد آغا نے فون پر ہی بات کرنا چاہی تو ہنا بیگم یہی کہتی رہیں کہ آغا جی سرگوشیاں مت کریں، اونچا بولیں، آواز نہیں آ رہی ہے۔ بالآخر تنگ آ کر سرمد آغا نے فون بند کر دیا۔ اب تو واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بچے بھی کل یہاں پہنچ جائیں گے، سرمد آغا نے انتہائی پریشانی میں کہا۔ گاڑی کو دھکا لگا کر واپس پورچ میں لگا دیا گیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اب چاروں نے گھر کے چپا چپا دیکھنے کی ٹھان لی۔ ہاؤس کے دوسرے ملازمین بھی سامان لے کر آ گئے جس سے سب کو کچھ تسلی ہوئی۔ ملازمین کے ساتھ تمام کمروں کا چپا چپا دیکھا گیا۔ جو قبریں رضی اور سعد کو نظر آئی تھیں وہ بھی غائب ہو گئی تھیں۔ سعد چلتے چلتے ایک کمرے میں گھس گیا۔ یہاں آ کر اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دیواروں کو گھورتا رہا تھا۔ رضی بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے ادھر ہی آ نکلا۔ کمرے میں گھستے ہی رضی کا حال بھی یہی ہو رہا تھا۔ رضی چاروں طرف گھوم گھوم کر دیواروں پر گھورتا رہا۔ دونوں ایک دوسرے سے کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کافی دیر بعد سمد اور سرمد آغا بھی ادھر آ نکلے۔ ان دونوں کا حال بھی رضی اور سعد سے مختلف نہیں تھا۔ سرمد آغا نے سر پکڑ لیا اور پاس پڑے ہوئے بیڈ پر گر پڑے۔ کمرے کی چاروں دیواروں پر زرین کی تصویریں بچپن سے لے کر اب تک کی تھیں اور جتنی سالگرہ اس کی زندگی میں آئی جو اس نے اپنے گھر میں منائی سب یہاں لگی ہوئی تھیں۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ زرین کے علاوہ کوئی اور ان تصویروں میں نہیں تھا سوائے ایک دھندلے سائے کے۔ وہ تقریباً ہر تصویر میں دکھائی دے رہا تھا۔ سرمد آغا نے سمد آغا، رضی اور سعد سے کہا،
یار کوئی ترکیب سوچو کہ ہم گھر والوں کو یہاں آنے سے روک سکیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے یہاں شادی کرنے کا فیصلہ کیا نہیں، مجھ سے کروایا گیا تھا۔ مجھے خود بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں۔ سب نے ایک مرتبہ پھر فون گھر ملانے کی کوشش کی، پھر وہی کہ سگنل کا مسئلہ۔ ساتھ نے مشورہ دیا کہ اب تو تمام ملازمین واپس آ چکے ہیں، ان میں سے کسی کا فون لے کر بات کر لیتے ہیں۔ اب یہاں کے پرانے ملازم کو بلایا گیا، اس کے فون سے نمبر ملایا گیا۔ بیگم سلمان نے فون ریسیو کیا تو بلند آواز اور صاف تھی۔ سمت آغا نے خوشی خوشی بات کی اور صاف الفاظ میں منع کیا کہ آپ لوگ کل فارم ہاؤس میں مت آئیے گا۔ پوری بات کرنے کے بعد جب بیگم سلمان کا کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے کان سے فون ہٹا کر دیکھا تو مکمل ڈیڈ ہو چکا تھا۔ بار بار آن کرنے کے باوجود موبائل دوبارہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ملازم نے پراسرار سی مسکراہٹ میں کہا، صاحب فون کافی پرانا ہے، خراب رہتا ہے زیادہ تر۔ پیلے پیلے دانت نکال کر مسکرانے لگا۔ رضی کو اس کی مسکراہٹ کافی کھٹکنے لگی۔ رضی خاموشی سے اٹھا تھا کہ دوسرے ملازم سے فون لے کر بات کی جائے۔ دبے قدموں ملازموں کے احاطے میں گھس گیا۔ رضی کو عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا بدبو تیز ہوتی گئی۔ رضی نے ہاتھ دبا کر منہ پر رکھ دیے۔ بدبو قریب ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ رضی نے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ روشن کی۔ کمرے کی سائڈوں پر ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ غور کرنے پر رضی کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ہڈیاں انسانی جسم کی تھیں، قریب کچھ کٹے پھٹے کپڑے جو لازمی ان تمام بد نصیبوں کے تھے جن کی ہڈیاں یہاں پڑی ہوئی تھیں۔ رضی نے جلد 2-4 تصویریں کھینچ لیں اور بھاگتا ہوا واپس اپنے کمرے میں پہنچا۔ وہی ملازم اسے دیکھ کر قہقہ لگا کر ہنسا اور واپس چلا گیا۔ رضی نے تمام ماجرا سب کو سنایا اور کہا، تایا جی ہم مکمل پھنس چکے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم بے بسی کی موت مریں، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہوگا یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اس نے موبائل سے کھینچی ہوئی تصویریں سب کو دکھائیں تو چاروں کی سٹی گم ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ پہلی تصویر میں ہڈیوں کے ڈھیر کے پاس کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے منہ میں بھی ہڈی تھی۔ دوسری تصویر میں وہ ڈر کر دیوار کے ساتھ ایسی چپکی ہوئی تھی کہ اس کی ٹانگیں زمین سے تقریباً 2 فٹ اونچی تھی اور اس کے منہ کے ساتھ خون لگا ہوا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں شاید اس طرف کا رخ نہیں کرتا، رضی نے کہا، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ تمام ملازمین بھی انسانوں کے روپ میں جن ہی ہیں۔ رضی کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ ساتھ کے آنسو خوف و ہراس سے لگاتار نکلنا شروع ہو گئے۔ رات جیسے جیسے قریب آتی گئی سب کی بے چینی بڑھنے لگی۔ صبح سب لوگ آ گئے تو کیسے سنبھال پائیں گے؟ اتنے میں صابر کھانا لے کر پہنچ گیا۔ چاروں نے صابر کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ سب نے یہ محسوس کیا کہ صابر زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ ٹھنڈ اور دن بھر کی تھکن سے بھوک کافی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانے میں دال اور تندور کی روٹیاں پکی تھیں۔ ساتھ نے کہا کہ یہاں تندور بھی ہے، حیرت ہے ہمیں نظر کیوں نہیں آیا؟ صابر نے مسکرا کر کہا، فارم ہاؤس سے باہر نکل کر تھوڑا گھومے پھریں تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ سب کو شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ سب کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ رضی کو کھانا کھانے کے دوران منہ میں کوئی سخت چیز محسوس ہوئی۔ دیکھا تو وہ ہڈی تھی۔ اس نے بے دھیانی سے ہڈی کو پلیٹ کی ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اچانک سمت آغا کی نظر پڑی۔ وہ انسانی ہاتھ کی انگلی کی ہڈی تھی۔ انہوں نے ہڈی کا بغور جائزہ لیا اور یکدم کھانے سے ہاتھ روک کر ابکائیاں لینے لگے۔ باقی تینوں بھی سمجھ چکے تھے کہ انہیں انسانی گوشت کھانے کو دیا گیا ہے۔ سمت آغا غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ صابر کی خبر لینی چاہیے۔ انہوں نے صابر کو آواز دی لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ چاروں ایک ساتھ پھر اٹھے کہ اس طرح سسک کر نہیں مرنا ہے۔ اگر کل گھر والوں کا آنا نہ ہوتا تو ہم پیدل ہی گھر کو نکل جاتے۔ خیر ابھی تو صابر کی خبر لیتے ہیں۔ چاروں صابر کے کمرے کی جانب گئے۔ پورا فارم ہاؤس چھان مارا۔ کوئی ملازم کا نام و نشان تک نہیں تھا اور نہ ہی کچن میں کچھ پکانے کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ سمت آغا نے مشورہ دیا کہ ہم چاروں اس بات کو کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دیں گے، ہر وقت چاقو چوبند رہیں گے۔ اس کمرے کو مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں۔ شادی کے بعد ہم یہاں پولیس کی مدد سے سارا معاملہ چیک کروا لیں گے۔ سب مل کر دعا کرو یہاں چاروں دن کا قیام امن و سکون سے گزر جائے۔ میں تو اس بات سے پریشان ہوں کہ وہ عورت بہت دیکھی بھالی تھی تو مجھے کیوں یاد نہیں آ رہی ہے۔ ساتھ کو بھوک محسوس ہوئی تو اس نے کچن کا رخ کیا، شاید کچھ سامان مل جائے۔
اس نے دیکھا کہ کچن صاف ستھرا اور کھانے پینے کی تمام چیزیں بڑی طریقے سے رکھی گئی تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اتنا سامان یہاں کس نے رکھا ہوگا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے کھڑا ملازم جیسے اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ اس نے کہا، آپ لوگوں کی اطلاع ملتے ہی میں نے تمام سامان منگوا لیا تھا۔ یار ایک بات تو بتاؤ، ساتھ نے ملازم سے پوچھا، یہ اتنی اطلاع دیتا کون تھا؟ اس نے پھر پیلے پیلے دانت نکال کر کہا، کوئی بندہ آیا تھا شہر سے بتانے۔ اچھا یہ بتاؤ صابر کہاں ہے؟ ملازم نے بتایا کہ اس کی موت ہو گئی تھی کوئی 10-12 سال پہلے۔ ساتھ کو اب ڈر کم اور غصہ زیادہ آنے لگا تھا۔ یہ کن بھول بھلائیوں میں پڑ گئے ہیں ہم۔ ساتھ نے رضی کی مدد سے رات کا کھانا بنایا۔ کھانا اتنا اچھا تو نہیں بنا، مگر سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور کل سب کے آنے کا انتظار لیے سو گئے۔ رات کے کسی پہر سرمت آغا کی آنکھ عجیب و غریب آواز پر کھل گئی۔ انہوں نے غور سے سننے کی کوشش کی، اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئے۔ سامنے جو منظر تھا ناقابل قبول۔ انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا، زرین کی اوپٹن کی رسم چل رہی تھی۔ زرین بچپن کی عمر میں تھی، لگ بھگ 10-11 برس کی۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکا دولہا بنا بیٹھا تھا جسے سرمت آغا نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جس لڑکے سمیع سے زرین کی شادی تھی اسے ایک درخت سے الٹا لٹکایا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون ٹپک ٹپک کر ایک ٹرے میں گر رہا تھا۔ زرین کے ساتھ جو بیٹھا ہوا بچہ تھا وہ دولہا تھا۔ اس کا چہرہ بھی خون کی وجہ سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ عورت کی نظر سرمت آغا کے ساتھ جب ملی تو سرمت آغا کو جھرجھری آ گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئے اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر زارو قطار رونے لگے۔ اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، جو غلطی مجھ سے ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما، مجھے ایسی آزمائش میں مت ڈالنا کہ پورا نہ اتر سکوں۔ سرمت آغا اور ساتھ رضی سب سرمت آغا کے رونے کی آواز پر جگ گئے۔ سرمت آغا جیسے مضبوط انسان کو روتا دیکھ کر تینوں کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے سارا ماجرا سنایا۔ ساتھ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ آدھی رات اور سردی انتہا کی تھی۔ اس وقت کسی کا باہر فنکشن منانا ایک انتہائی ناقابل یقین بات تھی۔ سرمت آغا نے جب کھڑکی میں آ کر دوبارہ دیکھا تو رات کا اندھیرا پوری طرح پھیلا ہوا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے نے انہیں جلدی کھڑکی بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ زرین کے پیلے جوڑے پر جا بجا خون کے دھبے بھی پڑ گئے تھے۔ بقیہ رات چاروں نے آنکھوں میں کاٹی اور اس وقت کو کوسنے لگے جب یہاں آنے کا سوچا تھا۔ سرمت آغا نے یاد دہانی کروائی، صبح جس کمرے میں زرین کی تصویر لگی ہوئی ہے اس میں تالا ڈال دیا جائے تاکہ کوئی اس کمرے کا رخ نہ کر سکے۔ سرمت آغا صبح اٹھتے ساتھ زرین کی تصویر والے کمرے کو تالا لگانے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ زرین کی مزید تصویریں دیواروں پر لگ چکی تھیں جس میں اسے اوپٹن لگایا جا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرمت چکرا گئے۔ انہوں نے سب کو بلا کر نئی تصویریں دکھائیں۔ رضی نے کمرے پر بھاری تالا لگا دیا کیونکہ آج کسی بھی وقت باقی گھر والے پہنچنے والے تھے۔ رضی اور ساتھ پیدل ہی ارد گرد کے علاقے کو دیکھنے نکل گئے۔ اکا دکا لوگ انہیں جیسے ہی دیکھتے خوف سے بھاگ کھڑے ہوتے، جیسے یہ انسان نہیں کوئی دوسری مخلوق ہوں۔ چلتے ہوئے انہوں نے ایک یوٹیلیٹی سٹور دیکھا، کچھ کھانے پینے کے لیے سامان بھی خرید لیا۔ واپس پہنچنے پر پورچ میں گاڑیاں دیکھیں، خوشی کے ساتھ ساتھ پریشانی اور بڑھ گئی۔ سب کو دیکھ کر رضی ساتھ بہت خوش تھے۔ بچے پورے ہاؤس میں ناچتے گھومتے پھر رہے تھے۔ لڑکیاں اپنے اپنے کپڑے الماریوں میں سنبھالنے لگیں۔ آج فارم ہاؤس میں سب کی پہلی رات تھی اور پارٹی کا اہتمام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ مختلف کھانے بنائے جا رہے تھے، گانوں اور لڈی کی محفلیں سجائی گئیں۔ حنا بیگم نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ جب سب لوگ تیار ہو کر باہر آ جائیں تب تمام کمروں کو تالا لگا دینا، کھلی جگہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکیاں ایک ایک کرتی جب سب باہر نکل گئی تو ملازمہ کمرہ چیک کرتی جاتی اور ساتھ ساتھ تالے لگاتی جاتی۔ ابھی وہ 2 کمروں کو تالے لگا کر مڑ ہی رہی تھی کہ ایک دروازے کو اندر کی جانب سے زور زور سے کھٹکھٹانے کی آواز سنی۔ اس نے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے اور واپس نکل آئی۔ چند سیکنڈ کے بعد پھر آواز اور شدت سے آئی تو ملازمہ نے دروازہ جیسے ہی کھولا اسے سرمت آغا دکھائی دیے۔ انہوں نے غصے سے ملازمہ کو کہا، جاؤ زرین کو بھیجو، مجھے اسے ایک خاص تحفہ دینا ہے۔ ملازمہ زرین کو بلا کر کمرے میں لے آئی۔ کمرے میں آنے سے پہلے باہر لان میں اس کی نظر پڑی۔ سرمت آغا ساتھ سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے سوچا اگر سرمت آغا باہر ہیں تو اندر کون ہے، کیونکہ ابھی ابھی حنا بیگم نے کہا تھا کھلی جگہ ہے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وہ واپس جانے کے لیے مڑ ہی رہی تھی کہ دیوار کے پیچھے سے کسی کو آتا دیکھ کر رک گئی۔
وہ کوئی نقاب پوش عورت تھی جو عین اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی اور چہرے سے نقاب اٹھا کر خاموش نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ ملازمہ نے اپنے سامنے خود ہی دیکھا، وہ بھی انتہائی قریب سے۔ ابھی چیخ مارنے کوئی تھی کہ اس عورت نے پنجہ مار کر ملازمہ کا چہرہ بگاڑ دیا۔ باہر محفل کافی سجی ہوئی تھی۔ رمشا بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ گانے بجانے میں مصروف رہی۔ رضی، سعد، سرمت اور سمت آغا چاروں بظاہر نارمل رہے۔ ان کی پوری توجہ زرین پر رہی۔ نہ جانے کس وقت تینوں کی توجہ کہیں اور بٹی کہ زرین ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ سعد نے سرمت آغا کی طرف دیکھا اور زرین کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ زرین غائب ہو چکی تھی۔ حنا بیگم سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ابھی ملازمہ کے ساتھ گھر کے اندر گئی ہے، بس آتی ہوگی۔ سرمت آغا انتظار کیے بغیر گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ملازمہ اس کمرے کے باہر زخمی حالت میں پڑی تھی جہاں زرین کی تصویر دیوار پر لگی ہوئی تھی، اور زرین کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا جسم پیلا زرد ہو چکا تھا، جیسے جسم سے تمام خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ سرمت آغا نے زور زور سے زرین کو جھنجھوڑا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ زرین کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں اور جسم آگ برسا رہا تھا۔ سرمت آغا کو دیکھتے ہی زرین نے نظریں چکا دیں اور نڈال سی دکھائی دینے لگی، جیسے اس کے اندر گہری ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زرین نے بتایا کہ ملازمہ اسے بلا کر یہاں تک لائی اور کہا کہ وہ ایک تحفہ دینا چاہتی ہے جو اس کمرے میں ہے۔ سرمت آغا کی نظر دیواروں پر پڑی تو دیکھا دیواریں بالکل خالی تھیں۔ یہاں زرین کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ انہوں نے زرین سے پوچھا، بیٹا تم نے یہاں کیا کچھ دیکھا؟ مطلب کمرے میں دیواروں پر یا آس پاس؟ زرین کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور ساتھ ہی غائب بھی ہو گئی۔ نہیں بابا جان، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ زرین بیٹا، آپ اب کبھی کسی کے بلانے پر نہیں جائیں گی جب تک آپ مجھے یا سمت چاچو کو بتانا تو۔ صرف 4 دن آپ نے بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ بابا آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں بہت آرام سے ہوں، مجھے یہاں ڈر بھی نہیں لگتا، میں خوش ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ میری بہادر بیٹی، مجھے تمہاری بہت فکر ہے، اپنا خیال رکھنا۔ سرمت آغا زرین کا ہاتھ پکڑ کر باہر سب کے درمیان لے آئے۔ فارم ہاؤس کو اتنا سجانے کے لیے آپ نے کوئی بندہ بھیجا تھا کیا؟ سلمان آغا نے کہا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی فارم ہاؤس اسی طرح خوبصورت ہے اور نیا کیوں لگ رہا ہے۔ یہاں سب نیا سامان رکھ کر کافی خرچہ کیا گیا ہوگا۔ سلمان آغا کی اس بات پر دونوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ آخر ایسا کون ہے جس نے راتوں رات فارم ہاؤس کی حالت بدل دی؟ دونوں نے سلمان آغا کو تمام ماجرا بتا کر کہا، سب پر نظر رکھنی ہوگی۔ کھانا لگ چکا تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے سب کی بھوک زوروں پر تھی۔ کھانا لگتے ہی سب کھانے کی میز پر ٹوٹ پڑے۔ حنا بیگم کو ملازمت کی ضرورت پڑی تو آوازیں دینے پر جب وہ نظر نہیں آئی تو پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے کسی کو کھانا کھانے کے دوران تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خود اٹھ کر اسے ڈھونڈنے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ملازمہ کو ڈھونڈتے ہوئے وہ زرین کے کمرے تک پہنچ گئی۔ ان کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی اور بھاگم بھاگ لان تک پہنچ گئیں۔ کافی دیر اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، چونکہ سعد، رضی، سمت آغا اور سرمت آغا ہمہ وقت ہوشیار رہتے تھے۔ انہوں نے حنا بیگم کی بدلتی رنگت کو دیکھ لیا تھا۔ سرمت آغا نے حنا بیگم سے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے انجان بن کر کہہ دیا، کچھ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے بس نیند اور تھکاوٹ سے چکر آ گئے تھے۔ سرمت آغا نے کہا، حنا بیگم مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ کچھ چھپا رہی ہیں۔ نہیں، میں بھلا آپ سے کیا چھپاؤں گی؟ سرمت آغا نے غور سے حنا بیگم کو دیکھا اور کہا، اگر آپ میری بیوی نہ ہوتی تو اس بدلتی رنگت کو دیکھتے ہوئے کبھی آپ کی بات کا یقین نہیں کرتا، اور اگر مجھ سے آپ کچھ چھپا رہی ہیں تو بہت غلط کر رہی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب خواتین اپنے اپنے کمروں میں آ گئیں۔ فیملی کے باقی لوگ بھی کھانے سے فارغ ہو کر سونے کی خواہش کرنے لگے۔ سفر اور رات کے فنکشن کی تھکن کی وجہ سے سبھی نڈال تھے۔ باہر ٹھنڈ کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ مزید بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کے جانے سے لان میں رونق ختم ہونے لگی۔ کچھ منچلے لڑکوں نے باہر اپنی محفل سجائے رکھی۔ زرین، رمشا، اویس، علی، حمزہ، سعد، رضی سبھی لان میں موجود رہے۔ علی نے کہا، اس فارم ہاؤس کے کافی قصے سن رکھے تھے، چلو آؤ دیکھتے ہیں کہ یہاں کسی جن کا سایہ ہے بھی یا نہیں۔ مجھے جن کو بلانا آتا ہے۔ سب نے علی کی بات سے اتفاق کیا اور کہا، چلو ایسے رات بھی گزر جائے گی اور یادگار رہے گی۔
سعد نے رضی کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ حمزہ نے علی کا ساتھ دیا اور کہا، مجھے طریقہ پتا ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ ہاؤس میں جن ہے یا نہیں۔ حمزہ کی بات سن کر سب نے قہقہ لگایا۔ رضی اور سعد بھی ان کی کھیل میں دلچسپی لینے لگے۔ جب لڑکیوں نے اعتراض کیا کہ اگر سچ مچ میں جن آ گئے تو ہم کیا کریں گی، علی نے کہا، ہم تو شغل لگا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، بس چپ چاپ بیٹھی رہو اور تماشا دیکھو۔ حمزہ نے زمین سے چند ہموار پتھر اٹھا کر اوپر نیچے رکھے۔ پتھر ایسے منتخب کیے گئے تھے جو آسانی سے گر نہیں سکتے تھے اور اوپر نیچے بآسانی رکھے جا سکتے تھے۔ حمزہ نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور کہا، اگر یہاں کوئی جن ذات موجود ہے تو وہ ان تمام پتھروں کو گرا دے گا۔ چند لمحے بعد فضا سے ایک پتنگ کٹ کر آئی اور انہی پتھروں سے جا ٹکرائی۔ تمام پتھر بکھر گئے۔ حمزہ کے اس کھیل سے سب نے خوب انجوائے کیا۔ زرین کے قہقہے فضا میں گونج اٹھے۔ آج سے پہلے زرین کو اتنا ہنستا کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ سعد اور رضی پتھروں کے گرنے سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ حمزہ کا کھیل سب کے لیے مذاق تھا، لیکن رضی اور سعد کے لیے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ حمزہ نے کہا، چلو مذاق ہی صحیح، پر مزہ تو آیا نا سب کو۔ رمشا خوفزدہ ہو گئی اور اپنے بھائی رضی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، حمزہ یہ سچ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ورنہ سوچو اتنے ویرانے میں اس وقت جبکہ سردیوں کی رات کے 1:30 بج چکے ہیں، پتنگ کہاں سے اڑ کر آ سکتی ہے؟ سعد نے سب کو غصے سے اندر جانے کو کہا کہ کل بارات ہے زرین کی اور سب کو جلدی اٹھنا ہے، بہت سے کام نمٹانے ہوں گے۔ دونوں نے اپنی موجودگی میں سب کو اندر بھیج کر تمام بیرونی دروازے بند کر دیے۔ سمت آغا نے سرمت آغا سے کہا کہ شکر ہے آج پہلا دن خیریت سے گزر گیا، کوئی ناخوشگوار حادثہ رونما نہیں ہوا۔ سرمت آغا نے کہا، ناخوشگوار واقعہ پیش ہو چکا ہے، لیکن میں نے کسی کو کانوں کان بھی اس بات کی خبر نہیں ہونے دی۔ سمت آغا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور بولے، ایسا کیا ماجرا ہوا؟ سرمت آغا نے بتایا کہ جب زرین مجھے کہیں نظر نہ آئی تو میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں بھاگ کر اندر آیا تو دیکھا ہماری ملازمہ زمین پر زخمی حالت میں پڑی تھی۔ میں بھاگ کر کمرے میں گیا اور دیکھا زرین اسی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ ملازمہ کی حالت تو باہر دیکھ ہی چکا تھا اور اب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ زرین خدا نخواستہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ میرے ایک مرتبہ بلانے پر زرین نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور اب اس کمرے سے زرین کی تمام تصاویر بھی غائب ہو چکی ہیں۔ جب میں باہر آیا تو ملازمہ غائب تھی۔ میں نے چاروں جانب گھوم کر بھی دیکھ لیا تھا، لیکن اس کا نام و نشان بھی نہ مل سکا۔ فارم ہاؤس کے دوسرے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح صبح ہی سب کو ملازمہ کی گمشدگی کی خبر مل چکی تھی، جس کی وجہ سے سب لوگوں میں چیمونگیاں شروع ہو گئی تھیں۔ سعد اور رضی تمام کارروائی سے واقف تھے۔ انہوں نے یہی بتایا کہ اسے کسی ضروری کام کی وجہ سے شہر واپس بھیج دیا گیا۔ ہنا بیگم کو ایک عجیب سی چپ لگ چکی تھی، جسے سرمت آغا واضح طور پر محسوس کر رہے تھے۔ صبح ناشتے کے بعد سب بارات کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگے۔ فارم ہاؤس کے ملازمین انتہائی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ملازمین میں سے کسی نے بھی شادی کے کھانے کو چکھا بھی نہیں۔ اس وقت فارم ہاؤس میں کافی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ جگہ بہت کھلی اور کمرے بے شمار تھے۔ فارم ہاؤس میں سب کچھ موجود تھا سوائے آئینے کے۔ لڑکیوں کو تیار ہونے کے لیے آئینوں کی جب ضرورت پڑتی تو پورے فارم ہاؤس میں کوئی آئینہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رمشن نے ملازم کو بلا کر آئینہ مانگا تو اس نے کہا، بی بی جی یہاں کے تمام آئینے وقت گزرنے کے ساتھ اندھے ہو چکے ہیں۔ لڑکیاں یوں ہی اندازے سے تیار ہوئیں۔ آج زرین کی نکاح کی رسم تھی۔ بارات اپنے ٹائم پر ہی پہنچ گئی۔ سب نے باراتیوں کا شاندار استقبال کیا۔ پروگرام کے مطابق نکاح کی رسم کھانے سے پہلے ہی ادا ہونی تھی اور دوری کی وجہ سے آج کی رات باراتیوں کو یہیں رکنا تھا۔ اگلی صبح سویرے واپس چلے جانا تھا۔ کچھ وقت آرام کرنے کے بعد دولہا کے والد نے کہا کہ اب نکاح پڑھوا دینا چاہیے۔ سب کی رضامندی سے مولوی صاحب نے کارروائی شروع کی۔ دولہا سمیع اور دلہن کو الگ الگ کمروں میں بٹھایا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ وہ سب سے پہلے دلہن سے رضامندی لینا چاہیں گے۔ وہ دلہن کے کمرے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے زرین سے اجازت لی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زرین کی یہ حرکت سب کو بے حد عجیب اور معیوب سی لگی۔ زرین کی اجازت لے کر مولوی صاحب نے نکاح شروع کر دیا۔ آخر میں نکاح نامے پر زرین کے دستخط کروائے۔ زرین نے مختلف جگہوں پر خوشی خوشی دستخط کر دیے۔ مولوی صاحب زرین کے کمرے سے اٹھ کر دولہا کے کمرے میں آ گئے اور 6 کلمے اور کچھ دعائیں پڑھنے کے بعد سمیع کو نکاح نامہ پر دولہا والی جگہ پر دستخط کرنے کو کہا۔ سمیع اور مولوی صاحب نے دیکھا جہاں دولہے نے دستخط کرنے تھے
وہاں کسی اور کے دستخط نمودار ہو گئے اور سمی کے دستخط کرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں تھی۔ سمی حیران و پریشان ہو کر بولا، مولوی صاحب یہ کس کے دستخط ہیں؟ یہاں تو مجھے دستخط کرنے تھے۔ مولوی صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ ایسا کب ہوا ہے، کسی اور نے دستخط کب کیے؟ مولوی صاحب نے سوچا کہ ہو سکتا ہے نکاح نامے پر پہلے سے ہی کسی نے سائن کیے ہوں اور میں نے دیکھا نہ ہو۔ انہوں نے زرین کے کمرے میں جا کر نئے فارم پر زرین سے دوبارہ سائن کروائے اور وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جہاں سب مرد بیٹھے تھے آئے۔ انہوں نے زرین کے کمرے میں جا کر نئے فارم پر زرین سے دوبارہ سائن کروائے، وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آئے جہاں دوبارہ سمی کو سائن کرنے کو کہا تھا، لیکن پھر سے وہی سائن دوبارہ نمودار ہو گئے۔ نکاح کی تقریب میں موجود سب لوگوں کو باری باری نکاح نامہ دکھایا کہ دلہن کے نکاح کے بعد یہ سائن کاغذ پر خود بخود نمودار ہو رہے ہیں اور ایسا دوسری مرتبہ ہوا ہے۔ تقریب میں شریک سب لوگوں نے نکاح نامہ کو باری باری دیکھنا شروع کر دیا اور پریشان ہو گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ نکاح کی روح سے تو زرین کا نکاح اس سائن والے سے ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب نے حیرانی سے کہا، اور ایسا ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوا۔ زرین کسی اندیکھی مخلوق کی نکاح میں آ چکی ہے۔ سرمت آغا یہ خبر سن کر غش کھا کر گر گئے۔ سمت اور سلمان آغا نے بڑھ کر انہیں سنبھالا اور تقریب میں موجود سب لوگوں کو فارم ہاؤس میں ہونے والی تمام باتیں شروع سے آخر تک بتا دیں۔ ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے پرانے اور قدیم فارم ہاؤس کو دلہن کی طرح سجا پایا۔ فارم ہاؤس میں آتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو بار بار ان کے سامنے آتی رہی۔ اس کا کہنا یہی تھا کہ شادی تو یہیں ہوگی۔ پھر فارم ہاؤس میں ایک ہی کمرے میں زرین کی بچپن سے اب تک کی تمام یادداشتیں بما تصویروں کے دیوار پر چسپاں تھیں۔ زرین کی اپٹن کی رسم میں اس عورت کا زرین اور نامعلوم دولہے کو سمی کے خون سے اپٹن لگانا، یہ سب واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جن کو ماننا سب کے لیے ناممکن ہے، پر ایسا ہی ہوا تھا۔ سرمت آغا نے سب سے التجا کی کہ ابھی اسی وقت ہم سب کو فارم ہاؤس سے نکل جانا چاہیے۔ ہم شہر جا کر زرین کو دوبارہ سے نکاح کروائیں گے۔ سب نے سرمت آغا کی بات سے اتفاق کیا اور جانے کی تیاری کرنے لگے۔ 1 ہی گھنٹے میں جانے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ سب گاڑیوں میں آ کر بیٹھ گئے۔ سرمت آغا نے زرین کو اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ ہی بٹھانا چاہا۔ وہ اسے لینے کمرے میں پہنچے تو زرین غائب تھی۔ پورے فارم ہاؤس میں زرین کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ زرین کی گمشدگی کی اطلاع سب کو معلوم ہونے لگی۔ ہنا بیگم سرمت آغا دکھ اور غم سے نڈال ہو چکے تھے۔ فارم ہاؤس کا چپا چپا چھان مارنے کے باوجود زرین کا پتہ نہیں چل سکا۔ دولہا سمی اور باراتیوں نے بھی ہر جگہ ڈھونڈنے میں مدد کی۔ کچھ کا کہنا یہ تھا کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی جانور نہ اٹھا کر لے گیا ہو، لہٰذا ارد گرد کے تمام علاقے کو دیکھا گیا۔ سب طرف مایوسی ہوئی۔ سب تھک چکے تھے، رات ہو گئی تھی۔ سب فارم ہاؤس واپس آ گئے۔ پریشانی اور دکھ سے سرمت آغا کی حالت تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ سعد اور رضی نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور ملازموں کے اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں انسانی ہڈیوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ وہیں انہوں نے ملازمہ کے پھٹے کپڑے دیکھے اور یقین کر لیا کہ اس کی ہڈیاں بھی یہاں سے ہی ملیں گی۔ رضی کو شک تھا کہ کہیں زرین کے ساتھ بھی ایسا حادثہ نہ ہوا ہو۔ یہ سوچ کر اسے جھرجھری سی آ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ساری رات گزر جانے کا کسی کو احساس تک نہ ہوا۔ صبح کی روشنی میں ایک مرتبہ پھر سے سب زرین کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ واپسی پر سب نے دیکھا کہ فارم ہاؤس کی روشنیاں قمقمے، وہ رونق، قیمتی سامان سب ختم ہو چکے تھے۔ فارم ہاؤس اپنی اسی پرانی اور بوسیدہ حالت میں آ چکا تھا۔ ارد گرد کچھ گھر بھی دکھائی دینے لگے تھے۔ فارم ہاؤس میں ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط دکھائی دینے لگا۔ سمی کے دل میں کچھ شک سا آنے لگا۔ وہ اکیلے ارد گرد کے علاقے کو دیکھنے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ جنگل کے بیچ جا کر اسے گھنگروؤں کی آواز آنے لگی۔ سمی نے آواز کو سن کر اس سمت چلنے کا فیصلہ کیا۔ کافی دور پیچھا کرنے کے بعد وہ آواز کے قریب پہنچا تو دیکھا زرین عروسی لباس میں ملبوس خراما خراما چلتی جا رہی تھی۔ اس سے قبل کہ سمی اسے آواز دیتا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چلا تو مولوی صاحب نے فارم ہاؤس کے لان میں اذان دی۔ سب کو نماز کے لیے اکٹھا کیا۔ تمام لوگوں نے صفیں باندھ لیں۔ مردوں کی صفوں سے پیچھے خواتین نے بھی اپنی صفوں میں ترتیب دی اور سب نے باجماعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد مولوی صاحب نے سرمت آغا سے کہا، آپ لوگوں کی بیٹی سے اور زرین بیٹی کے اس طرح غائب ہو جانے سے صاف ظاہر ہے کہ اس فارم ہاؤس میں جنات موجود تھے۔ اب اس فارم ہاؤس کی حالت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہاں ایسی مخلوق آباد تھی۔ کل فارم ہاؤس ایک خوبصورت محل دکھائی دے رہا تھا اور آج اس کی خستہ حالی یہ بتا رہی ہے جیسے اب وہ مخلوق یہاں سے جا چکی ہے۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں
وہ یہ ہے کہ زرین بیٹی کا نکاح کسی جن ذات سے ہوا اور وہ اسے اپنی دنیا میں لے جا چکا ہے۔ نکاح نامہ پر اسی کے دستخط نمودار ہوتے ہوں گے۔ مولوی صاحب ابھی ان باتوں کا تذکرہ کر ہی رہے تھے کہ انہیں دور سے کوئی سائیکل سوار پر فارم ہاؤس آتا دکھائی دیا۔ قریب آنے پر اس نے سب کو دیکھا اور ادب سے سلام پیش کیا۔ سرمت آغا نے پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ اس سے پہلے کہ سرمت آغا کچھ کہتے، اس نے کہا، سلام صاحب، آپ سب کس وقت تشریف لائے؟ مجھے بتاتے میں تھوڑی بہت صفائی کروا دیتا، بس 10 منٹ کے لیے بازار سے سودا لینے گیا تھا۔ رضی اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بولا، تو 10 منٹ پہلے کہاں تھے آپ؟ مجھے کہاں جانا ہے بیٹا، جب سے سرمت اور سلمان صاحب یہاں چھوڑ کر گئے ہیں تب سے اب تک چوکیداری کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی آج برسوں بعد لوٹے ہیں؟ رضی نے حیرت سے پوچھا، اور باقی کے ملازم صابر، شوکت اور ان کے ساتھی وغیرہ کہاں ہیں؟ ان کو دنیا سے گئے ہوئے زمانہ بیت گیا، آپ نے تو برسوں یہاں کا رخ بھی نہیں کیا۔ میں سب بتاتا ہوں، آپ آرام کر لیں، ابھی ابھی تھکے ہارے تو پہنچے ہیں۔ لیکن بابا ہم کو آئے آج 4تھا دن ہے، رضی نے جان بوجھ کر کہا۔ چوکیدار نے ہنس کر کہا، میں نے برسوں نمک کھایا ہے آپ کا، میں نمک حرامی نہیں دکھاؤں گا صاحب۔ میں ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو گیا تھا اور آپ لوگ میرے بعد ہی آ گئے۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو آواز لگائی، زلیخا ادھر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ زلیخا کو دیکھ کر رضی ساتھ سرمت آغا اور سمت آغا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ زلیخا وہی عورت تھی جو ان کو راستے میں بار بار ملتی رہی۔ اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا اور خوش دلی سے سب کو باری باری خوش آمدید کہنے لگی۔ بھاگ بھاگ کر بیٹھنے کے لیے کرسی موڑے پیش کرنے لگی، جیسے یہ ابھی فارم ہاؤس پہنچے ہوں۔ یہی تھی وہ جو ہمیں راستے میں ملی، جنہوں نے کہا تھا کہ شادی تو یہیں ہوگی۔ سعد نے شور مچا دیا۔ ہینا بیگم نے زلیخا کو پانی کے بہانے یہاں سے بھیج دیا۔ رضی نے کہا، اس عورت کو جانے مت دیجیے، یہی ہمیں بتائے گی کہ اصل بات کیا ہے۔ سرمت آغا نے اس کو بتایا کہ ہم پچھلے 4 دن سے یہاں ہیں اور ہماری بیٹی زرین یہاں کھو چکی ہے۔ ملازم رمضان نے بتایا کہ صاحب جی آپ نے تو بہت زیادہ دیر کر دی، زرین کو دفنائے ایک زمانہ بیت گیا۔ زرین کی پیدائش کے بعد آپ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے، اتنے برس تک کوئی یہاں آیا بھی تو نہیں۔ اب رمضان کی باتیں سب کو چکرا دینے کے لیے کافی تھیں۔ ہینا بیگم کی حالت بھی خاصی خراب ہونے لگی۔ انہوں نے رمضان کو اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ فارم ہاؤس سے زرین کے بغیر میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، سرمت آغا نے روتے ہوئے کہا، اور انہوں نے رمضان کو مختصر ساری بات بتا دی۔ بات سنتے ہی زلیخا اور ہینا بیگم کی نظر آپس میں ملی اور دونوں کھسیانی سی نظر آنے لگی، جیسے کوئی تو بات ہے ان دونوں میں۔ مولوی صاحب جو دور بیٹھے تمام ماجرا دیکھ رہے تھے، کافی دیر سوچتے رہے اور پھر بولے، سرمت صاحب میں آپ کی بیگم سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہینا بیگم نے سرمت آغا کے کہنے سے پہلے ہی بتانا شروع کر دیا۔ آج سے 20 برس پہلے کی بات ہے، میری شادی کو 7 سال گزر چکے تھے اور میرے ہاں اولاد نہیں تھی۔ سرمت آغا بھی کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ پھر اللہ نے ہم پر مہربانی کی اور زرین کی آمد کی خوشخبری دی۔ اس وقت میں جو کھانا بناتی غائب ہو جاتا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی اور مخلوق بھی آباد ہے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگا اور وہ مجھے نظر آنے لگی۔ پہلے پہل میں اسے زلیخا سمجھتی تھی اور وہ بھی امید سے تھی۔ بعد میں اس نے بتایا کہ وہ زلیخا نہیں، مجھے اعتماد میں لے کر بتایا کہ وہ زلیخا کی شکل میں ایک جن ذات ہے اور اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ وہ پچھلے 150 سال سے اسی جگہ رہ رہی ہے۔ زلیخا اور میں نے اس کی بہت خدمت کی اور وہ ہم سے کافی خوش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مردہ بیٹی دی۔ میں دکھ سے نڈھال تھی، مجھے خود سے زیادہ سرمت آغا کی فکر تھی۔ میں انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر اس کے ہاں اس کی بیٹی یعنی جن زادی پیدا ہوئی۔ اس نے میرے احسان کا بدلہ اپنی جن زادی میری گود میں ڈال کر اتار دیا اور سختی سے منع کیا کہ اس بات کی خبر زلیخا اور میرے علاوہ کسی کو بھی معلوم ہوئی تو میں اس کی جان لے لوں گی اور پھر زرین کو لے جاؤں گی۔ میں نے ڈر کر سرمت آغا کو بھی نہیں بتایا، مجھے ان کی جان کی فکر تھی۔ رمضان اور زلیخا نے اسی کمرے کے کونے میں قبر کھودی اور ہماری بچی کو دفنا دیا۔ ہم زرین کو لے کر خوشی خوشی شہر آ گئے۔ زرین یہ بات جان چکی تھی، وہ ہم دونوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سرمت آغا پر زرین کے جن باپ نے حملہ کر دیا۔ زرین نے اس سے مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں وہ بے حد زخمی بھی ہوئی۔
اور اپنے باپ کو وہاں سے بھگا دیا۔ فارم ہاؤس میں اس نے ہم سب کی بہت رکھوالی کی۔ زرین ایک بہت طاقتور جن ذات ہے۔ اس نے ہم سب سے حقیقی رشتہ نبھایا اور فارم ہاؤس میں آنے والے سب لوگوں کی حفاظت خود ہی کرتی رہی، سوائے اس ملازمہ کے، کیونکہ اس وقت زرین اپنے باپ کے ساتھ انہیں تسلی دینے میں مصروف تھی۔ زرین کے لیے سرمت آغا بہت اہم تھے۔ یہ سب بتا کر ہنا بیگم نے رونا شروع کر دیا۔ سرمت آغا اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور کہنے لگے، میں اب بھی یہی کہوں گا، میں زرین کو یہاں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ سمی ہانپتا کانپتا آیا اور کہا کہ اس نے زرین کو بہت عجیب حالت میں دیکھا تھا۔ وہ چل رہی تھی لیکن اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ واپس چلے جاؤ اور میرے پیچھے مت آنا، جل کر بھسم کر دیے جاؤ گے۔ سرمت آغا نے سمی کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا، مجھے وہاں لے چلو جہاں میری زرین کو دیکھا گیا ہے۔ میں جل کر بھسم ہو جانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں سے زرین کے بغیر نہیں جا پاؤں گا۔ یہ کہہ کر سرمت آغا نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ سرمت آغا اٹھ کر زرین کے کمرے میں آئے۔ زرین نے مسکرا کر دروازہ کھولا اور بولی، بابا جان میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ سرمت آغا نے زرین کو سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح رونے لگ پڑے۔ زرین نے کہا کہ آپ نے تو بیٹی کی شادی کر دی، کیا مجھے رخصت نہیں کرنا ہے آپ نے؟ پھر اس نے ایک جن ذات سے ملوایا اور کہا، اگر آپ میرے شوہر کے ساتھ مجھے رخصت نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ میں آپ کی بیٹی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ ہر بیٹی کی طرح میں بھی آپ سے ملنے ضرور آیا کروں گی۔ سرمت آغا زرین کی بات سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سب کے سامنے اپنی بیٹی زرین کا ہاتھ جن ذات کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر خوشی خوشی واپس اپنے گھر چلے آئے۔